آج کی اس تقریب کا آغاز کیا جاتا ہے اور تلاوت قرآن مجید سے اس تقریب کے آغاز کے لیے میں ملتمس ہوں جناب قاری بطرس علوی صاحب سے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنی بہترین اور خوبصورت آواز میں تلاوت قرآن مجید سے آج کی اس تقریب کا آغاز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہو لیجمعنکم الى یوم القیامت لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسهم أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وصدق علي أمير المؤمنين۔ جزاک اللہ۔ یہ تھے جناب قاری حافظ بطرس علوی صاحب اپنی بہترین آواز میں دنیا کا سب سے بہترین کلام تلاوت فرما رہے تھے۔ میں بلا تاخیر نعت کے لیے دعوت دیتا ہوں ہمارے توسی ماڈل اسکول کے ٹیچر جناب سر زاہد صاحب کو، جنہیں اللہ نے صورت کے ساتھ آواز بھی بہترین عطا فرمائی ہے۔ تو میں ملتمس ہوں کہ اپنی خوبصورت آواز میں آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ نعت پیش کریں۔ پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا محمد یا محمد یا محمد یا
ارے مصطفیٰ مرتضیٰ مصطفیٰ کہ ہیں زمین پر اتنے شہدائی کی بس یا محمد دیکھ اب بھی وقت ہے دامن نبی کا تھام لے دیکھ اب بھی وقت ہے دامن نبی کا تھام لے ورنہ کل محشر میں ہوگی ایسی رسوائی کہ بس یا محمد ان فرشتوں نے ابھی پوچھا ہی کیا تھا اے سروش ان فرشتوں نے ابھی پوچھا ہی کیا تھا اے سروش دفعتاً میرے سرہانے سے ستائی کہ بس یا محمد یا محمد یا محمد ملتمس ہوں جناب مولانا حسن رضا باقر صاحب جو ہمارے مدرس ہیں جامعہ منہاج الحسین کے کہ وہ ممبر پہ اسٹیج پہ تشریف لائیں قبلہ تشریف لائیں میں اسی ماڈل اسکول کے ایک ہونہار طالب علم جس کے لیے اردو میں تقریر کرنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہمارے لیے باوجود کہ اس لسانی بورڈ کے زبان کے فرق کے باوجود وہ جہاں تک ممکن ہوا کی تقریر ادا کریں گے جناب شہزاد حسین صاحب. اگر آپ کلیپنگ کر دیں گے تو کوئی نقصان نہیں ہوگا. آپ کے اسکول کا ایونٹ ہے, آپ کا حق بنتا ہے اپنے افراد کو اور اپنی مذہبی زبان کو پڑھنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد, ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذاتی نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. اور دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ, اور دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ, میں ان سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. میں شہزاد حسین کی پی دس کی ذریعے توسی موڈل اسکول میں زیر تعلیم ہوں. میرا بیسیکلی تعلق کلمات پر اجلاس سے ہے. میں اس تقریر کا آغاز ایک شعر سے کرنا چاہوں گا. حق ہے اپنا منشور ذلت ہم سے دور, حق ہے اپنا منشور ذلت ہم سے دور, ہم نوکر زہرا کی سب اللہ کے ہیں مشکور. ہم آج جو عزت کی زندگی جی رہے ہیں یہ شہداء کی خون کی برکت ہے, اس لیے شہداء کی یاد رکھنا ہم پر فرض ہے. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ شہداء ہے. قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے, اور راہ خدا میں قتل ہونے والوں کو مردہ مت سمجھو بلکہ وہ زندہ ہے اور اللہ کی حاضر پاتے ہیں.
پاکستان کا قیام شب قدر جمعۃ الوداع ماہ رمضان المبارک 1368 ہجری کے مطابق 14 اگست 1947 کو عمل میں آیا۔ پاکستان اگر اس وقت وجود میں ہے تو ان عظیم شہداء کی قربانی کی بدولت ہے۔ پاکستان کے عوام اگر آج جگہ اور سکون کی زندگی گزار رہی ہے تو وہ شہداء ہے۔ میں اگر کشمیر کی بات کروں تو کشمیر کی غیور عوام نے ہزاروں شہداء اپنے حق کے لیے قربان کی ہے۔ حفظ اسرار کا فکر کو ہے سودا ایسا، حفظ اسرار کا فکر کو ہے سودا ایسا، رازدہ نہ کرے گی کوئی بیدار ایسا۔ اور اس بار تو الگ کی صدا بھی ناتی بلند، اس بار تو الگ کی صدا بھی ناتی بلند، کس بات پر چلایا ہے اور بنانی تیر؟ کیا شمر و یزید میں سے ہے اقتدار میں، کیا شمر و یزید میں سے ہے اقتدار میں، کیا جرم ہے کیوں ماری گئی سبیر؟ یقیناً جو ہمارے جوان اور بچی جوان ہیں جو شہید ہو گئے، یعنی ان کی قربانیاں رائگاہ نہیں جائے گی، جبکہ ہم ان سے وعدہ کریں گے کہ ہمیں یہ جملہ ثابت کرنا ہوگا کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، یہ جملہ غلط نہیں ہے۔ ہمیں حق انصافی اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہوگی۔ یقیناً کشمیر کی غیور عوام نے بیش بہا قربانی دی ہے اپنے حق کے حصول کے لیے، جبکہ اسی کے ساتھ میں اپنی تقریر کے اختتام میں پیغام پر دینا چاہوں گا۔ شہداء کی فوراً بعد شہداء کے اہل ویان ہے۔ سب سے پہلا حصہ اقدار کی دفاع کے لیے، انقلاب کی دفاع کے لیے، اسلام کی دفاع کے لیے اور قرآن کی دفاع کے لیے شہداء ہے، اور بغیر کسی فاصلے کے ان کے پیچھے ان کی گھر والے، ماں باپ، بیوی اور بچے ہیں، ان کی قدر کی جانی چاہیے۔ ان شہادتوں کی تاثیر اسلام اور مسلمانوں کے لیے کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ والسلام۔ یہ تھے جناب شہزاد حسین صاحب۔ اس سابقہ جسہ کے مطابق انہوں نے حق کی تقریر ادا کیا، تو میں ملتمس ہوں آج کی اس تقریب کے روح رواں اور چیئرمین ادارہ منہاج الحسین، ممبر متحدہ علماء بورڈ پنجاب، ممبر قرآن بورڈ پنجاب، سابق رکن اسلامی نظریاتی کونسل اور سابق کوارڈینیٹر سی ایم پنجاب جناب علامہ ڈاکٹر محمد حسین اکبر، آپ کی بھرپور تعلیم میں علاقہ کھڑے ہو کر بات کیجیے۔ قبلہ کی اجازت سے تقریب کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ کلام اقبال توسیع ماڈل اسکول کی انتظامیہ کی طرف سے اور ہمارے قاری حماد صاحب کے تعاون کے ساتھ ہم تمام احباب نے کلام اقبال تیار کیا ہے۔ معروف کلام ہے اور یہ ٹی وی میں آپ بیشتر مرتبہ سے سن چکے ہیں، تو میں ملتمس ہوں سر زاہد صاحب سے اور قاری حماد صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، اور مجھ سمیت اور میں خود سے بھی ملتمس ہوں کہ میں بیچ میں شرکت کروں اور باجماعت ہم کلام اقبال پیش کریں۔ اگر آپ تعلیم بجا لیں میرا
کچھ اور نہیں، خیرت کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، خیرت کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں، خیرت کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا، ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا، حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں، حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں، خیرت کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، جسے کساد سمجھتے ہیں تاجران فرنگ، جسے کساد سمجھتے ہیں تاجران فرنگ، وہ شے متاع ہنر کے سوا کچھ اور نہیں، وہ شے متاع ہنر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں، خیرت کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، رگوں میں گردش خون ہے اگر تو کیا حاصل، رگوں میں گردش خون ہے اگر تو کیا حاصل، حیات سوز جگر کے سوا کچھ اور نہیں، حیات سوز جگر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں، خیرت کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، عروس لالا مناسب نہیں ہے مجھ سے حجاب، عروس لالا مناسب نہیں ہے مجھ سے حجاب، کہ میں نسیم سحر کے سوا کچھ اور نہیں، کہ میں نسیم سحر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں، خیرت کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، بڑا کریم ہے اقبال بے نوا لیکن، بڑا کریم ہے اقبال بے نوا لیکن، عطائے شول شرر کے سوا کچھ اور نہیں، عطائے شول شرر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں، خیرت کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں۔ یہ تھے ہم، اب یہ کہہ سکتا ہوں، مجھ سے پہلے جو پڑھتے تھے تو میں کہتا رہا یہ تھے فلاں، یہ تو فلاں، اور یہ تھے ہم نے آپ کی خدمت میں کلام اقبال پیش کیا، اور بغیر کسی وقفے کے
میں ملتمس ہوں وائس پرنسپل توسی ماڈل اسکول جوہر ٹاؤن لاہور سے کہ وہ ڈائس پہ تشریف لائیں اور اپنا اظہار خیال ہمارے اسکول کریں. آپ کی بھرپور تعلیم میں قدر رہنی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں تمام اپنے معزز مہمان آغا صاحب کا بےحد مشکور ہوں جو آج ہماری اس چھوٹی سی محفل میں تشریف لائے. اور سب سے پہلے میں اپنے تمام اساتذہ کرام خصوصاً عباس صاحب اور تمام ٹیچرز اور اسٹوڈنٹ کا مشکور ہوں جنہوں نے اس محفل کو سجانے میں ہمارا ساتھ دیا. آج یہاں پہ ہمارا اکٹھے ہونے کا مقصد یوم یکجہتی کشمیر، کشمیریوں کے ساتھ ہمارا اظہار یکجہتی کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ان کے دستے بازو بنے ہوئے ہیں. جس صورت میں بھی ہم سے ممکن ہو سکے گا ہم ان کی مدد کریں گے. کشمیر کہتے ہیں کہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے، اور ہندو شروع سے ایک مکار اور عیار قوم پائی گئی ہے. اب ان کا مقصد کشمیر میں قبضہ کرنا، وہاں کی جو معدنیات اور وہاں کی خوبصورتی اس پہ قابض ہونا ہے. لیکن کشمیر میں زیادہ تر مسلمانوں کی تعداد ہے، اسی لیے وہ الحاق چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ. اسی لیے پچھلے جب سے پاکستان باہر سے وجود میں آیا تب سے کشمیر پہ انڈیا کی فوج نے قبضہ کیا ہوا ہے اور یہ متنازع علاقے بنا ہوا ہے. 5 فروری 1947 سے لے کے اب تک 5 فروری کا دن اسی لیے منایا جاتا ہے کہ پوری دنیا میں بسنے والے مسلمان کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کریں اور ان کو اس بات کا ثبوت دیں کہ ہم ہر طرح سے ہر میدان میں ان کے ساتھ کھڑے ہوئے. بہت سی قراردادیں پیش ہوئی، بہت سے اس کے بارے میں مفروضے لکھے گئے کہ کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دیا جائے، لیکن وہ صرف قراردادیں صرف ایک ڈاکومنٹ کی نظر ہو گئی، اس سے بڑھ کے اور کچھ بھی نہیں اس پہ عمل کرا ہو سکا. تو یہ اب ہم پہ ہے، ہم بڑے ہو کے جیسے آپ لوگ اس آنے والی قوم کا مستقبل ہو، آپ لوگ بڑے ہو کے کچھ اس طرح کے اقدامات کرو کہ ان کو ان کی آزادی کے اقدامات کے لیے جتنی انہوں نے قربانیاں دی ہیں، حتیٰ کہ وہاں پہ پیلٹ گن کا استعمال کیا جا رہا ہے. پیلٹ گن وہ گن ہے جو انسان پہ دوسری فوج کے لیے منع کی گئی ہے، لیکن وہاں پہ ان پہ پیلٹ گن کا استعمال کیا جا رہا ہے جس سے ان کی بینائی ختم ہوتی جا رہی ہے. یہ سراسر انسانی حقوقوں کی خلاف ورزی ہے. یونائٹڈ نیشن نے بھی اس کے خلاف قراردادیں پاش کی ہیں، لیکن وہ صرف قرارداد کی حد تک ہے، اس میں کوئی عملی جامہ نہیں پہنایا گیا. تو میرا یہاں پہ آنے کا مقصد آپ لوگوں کو تھوڑا سا یوم یکجہتی کشمیر کے بارے میں بتانا تھا. اپنی اسپیچ کا اختتام میں شعر سے کروں گا. کہتے ہیں یارانے جہاں کی کشمیر ہے جنت، کہتے ہیں یارانے جہاں کی کشمیر ہے جنت، جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی. شکریہ. جناب سر صاحب وائس پرنسپل توسی ماڈل اسکول، انہوں نے آپ سے اپنے قیمتی خیالات کا اظہار کیا. میرے ذمہ ایک اور کلام ہے، امید کرتا ہوں کہ وہ میں تنہا نبھا پاؤں گا. پہلے تو باجماعت تھے اور فراتہ کے لیے سے کیپٹن عطا محمد صاحب کا لکھا ہوا یہ کلام ہے. اور یہ کلام اس دفعہ میں نے ISPR کے پلیٹ فارم سے ریکارڈ کروانا تھا. میری میٹنگ بھی ہوئی لاسٹ ویک، لیکن یہ کہا گیا کہ کشمیر ڈے کے اوپر فوج کی طرف سے کوئی کلام آفیشیلی نہیں آ سکتا تاکہ فوج پہ کشمیری مجاہدین کی حمایت کا کوئی ایشو نہ بنے. لہٰذا آفیشیلی طور پہ نہیں، لہٰذا میں آج پرائیویٹلی یہ کلام جو ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. کشمیر چل رہا ہے، کیپٹن عطا محمد صاحب. کشمیر جل رہا ہے، کشمیر جل رہا ہے، کشمیر جل رہا ہے، کشمیر جل رہا ہے. اس شہر ایشیا کی تقدیر جل رہی ہے، انوار عاشقی کی تصویر جل رہی ہے.
ہوئے لہو سے منظر بدل رہا ہے، کشمیر جل رہا ہے، کشمیر جل رہا ہے، کشمیر جل رہا ہے، کشمیر جل رہا ہے۔ وادی لہو لہو ہے، کشمیریوں کے خون سے نوحے چھلک رہے ہیں، خوش رنگ سرخیوں سے یہ روشنی کا دریا لاشیں اگل رہا ہے، کشمیر جل رہا ہے، کشمیر جل رہا ہے۔ معصوم بچیوں کا یہ قتل عام کب تک، بہنوں کے آنچلوں میں شعلوں کی شام کب تک، ماؤں کا ہر سہارا کانٹوں پہ جل رہا ہے، کشمیر جل رہا ہے، کشمیر جل رہا ہے۔ ایشیا کے لوگوں، دنیا میں رہنے والوں، اس ظلم کو بھی روکو، اس رات کو بھی ٹالو، کشمیر کا مقدر شعلوں میں جل رہا ہے، کشمیر جل رہا ہے، کشمیر جل رہا ہے، کشمیر جل رہا ہے، کشمیر جل رہا ہے۔ میں بغیر کسی تاخیر کے ملتمس ہوں ہمارے آج کے مہمان اعزاز جناب حیدر مرتضیٰ صاحب، اینکر پرسن کوہیگ نور ٹی وی سے، کہ وہ اسٹیج پہ لائیں، تشریف لائیں اور اظہار خیال کو میں آپ کی بھرپور تعلیموں میں یاد رہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود، صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود، مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین وابن القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، أما بعد، قد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وكتاب المحكم، بسم الله الرحمن الرحيم، من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، صدق الله مولانا العظيم۔ نوا پیرا ہوئے بلبل کے ہو تیرے ترنم سے،
نوا پیرا ہوئے بلبل کے ہو تیرے ترنم سے کبوتر کے تنے نازک میں شامی کا جگر پیدا. تیرے سینے میں ہے پوشیدہ راز زندگی کہہ دے. تیرے سینے میں ہے پوشیدہ راز زندگی کہہ دے. مسلمان سے حدیث سوز و ساز زندگی کہہ دے. میں تہ دل سے شکر گزار ہوں سب سے پہلے برادرم عباس ریدی صاحب کا. آج کی اس پروقار تقریب میں انہوں نے مجھے مدعو کیا. میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں وہ توانا آوازیں جو امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے ایک اور وہ ان کی شخصیت ایک شجر سایدار کی حیثیت رکھتی ہے، جناب محمد حسین اکبر صاحب کا، کہ انہوں نے اس اہم ایشو پر، اس اہم معاملے پر گفتگو کے لیے ہمیں بھی مدعو کیا، اور آپ سب نئی نسل کو یہاں پر انوائٹ کیا تاکہ آپ اس اہم موضوع پر گفتگو سن سکیں. میں اگر کشمیر کے مظلوم عوام کا ساتھ دیتا ہوں، ان کے بارے میں بات کرتا ہوں، یا میرا دل ان کے ساتھ دھڑکتا ہے، تو کم از کم میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس وجہ سے ہرگز نہیں کہ اہل کشمیر مسلمان ہیں. بالکل نہیں. قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، آپ اپنے مذہب کی حقانیت کو سجدہ کریں کہ یہ کتنا آفاقی مذہب ہے، کتنی عالمگیریت ہے اس مذہب میں، کتنی آفاقیت ہے اس مذہب میں. اس آیت مجیدہ میں اللہ نے عظمت انسان کو اجاگر کیا. انسان کی عظمت کیا ہے، انسان کا وقار کیا ہے، انسان کتنا بلند ہے، انسان کے خون کی، انسان کے جان کی، انسان کے نفس کی عظمت کتنی ہے. اور یہی وہ طرز استدلال ہے اسلام کا جو اسے بلند کرتا ہے دیگر مذاہب سے. اور قرآن کا خطاب انسانوں سے ہے، اسلام کا خطاب انسانوں سے ہے. اللہ انسانوں کی، انسانیت کی بلندی اور انسانیت کی عظمت اور انسانیت کے وقار کو اجاگر کرتا ہے. من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا. جس نے ایک انسان کو قتل کیا، یہ نہیں کہا سرزمین عرب پر کسی ایک انسان کو قتل کیا، مدینہ میں کسی ایک انسان کو قتل کیا، مکہ میں کسی انسان کو قتل کیا، عراق میں کسی انسان کو قتل کیا، پاکستان میں کسی انسان کو قتل کیا، یورپ میں کسی انسان کو قتل کیا، انگلینڈ میں کسی انسان کو قتل کیا، امریکہ میں کسی انسان کو قتل کیا، بلا تفریق مذہب و ملت. صرف ایک جس نے کسی انسان کو قتل کیا بغیر اس کے جرم کے، بغیر قصاص کے. فَقَانَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا. اس نے پوری کی پوری انسانیت کو قتل کر دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اگر اہل کشمیر کی حمایت کرتا ہوں تو میں اہل کشمیر کی حمایت نہیں کرتا، میں مظلوم کی حمایت کرتا ہوں. میں اگر اہل کشمیر کے لیے ترانے لکھتا ہوں تو اس وجہ سے نہیں لکھتا کہ کشمیر میرا ہمسایہ ہے، وہ مسلمان وہاں پر بستے، بلکہ اس وجہ سے کرتا ہوں کہ وہ مظلوم ہے. اور مظلوم کا ساتھ دینے کا درس ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ قرآن سے ملتا ہے. ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ملتا ہے، ہمیں ائمہ اطہار کی سیرت سے ملتا ہے، ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت سے ملتا ہے. اب ذرا آ جائیں اس مسئلہ کشمیر کی طرف اور آج کے اس دن کی جانب کہ ہم یکجہتی کشمیر کیوں منا رہے ہیں. مجھے پرانی تاریخ نہیں دیکھی، چند ایک اعداد و شمارات کے سامنے رکھتا ہوں. جنوری 1989 سے لے کر جنوری 2019 تک 95,000 سے زائد کشمیریوں کا خون ہو چکا ہے. 95,000 سے زائد کشمیریوں کا خون. یہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس وائلیشن جو مانیٹر کرتی ہیں تنظیمیں ان کے مطابق. اور زیادہ دور نہ جائیے، پچھلے سال کو آپ دیکھیں 2018 میں. اور اس بات کو صرف پاکستانی میڈیا یا انٹرنیشنل میڈیا نہیں ایکسپٹ کرتا، انڈین میڈیا خود اس بات کو ایکسپٹ کرتا ہے کہ پچھلے سال 2018 میں مقبوضہ جموں کشمیر میں 400 سے زائد لوگوں کی جانیں گئی. اور یہ وہ اعداد و شمار ہیں جو ریکارڈ پر آتے ہیں، جو ریکارڈ پر نہیں آتے وہ اس سے الگ ہے. آپ جنوری 2019 کی بات کریں تو انٹرنیشنل آبزرورز یہ بتاتے ہیں کہ 18 افراد ہیں جن کی شہادت ہو چکی. ابھی مجھ سے پہلے ذکر کیا گیا پیلٹ گنز کا استعمال کیا جاتا ہے کشمیریوں پر، اور یہ
آپ یہ دیکھیں کتنے ہی لوگ ہیں، سینکڑوں لوگ ہیں وہاں جو بینائی سے جا چکے ہیں. یہ وہ ظلم ہے جو کشمیر میں ہو رہا ہے، اور اسی ظلم کی آواز ہم اٹھا رہے ہیں. صرف میں اور آپ نہیں اٹھا رہے. دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، وہ غیر مسلم ہیں، لیکن وہ کشمیر میں ہونے والے ظلم و بربریت کی آواز بلند کرتے ہیں. گزشتہ روز آپ دیکھیے لندن میں عالمی کشمیر کانفرنس ہوئی تو اس میں ناروے کے سابق وزیر اعظم آئے. انہوں نے اپنی آواز بلند کی کہ کشمیر میں جو ہو رہا ہے وہ ظلم اور بربریت ہے، اور عالمی طاقتوں کو سامنے آ کر اس کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے. آپ دور نہ جائیں، 2018 میں ایک رپورٹ آئی ہے یونائٹڈ نیشنز کے ہیومن رائٹس کمیشن. اس رپورٹ کو پڑھیے، اس میں کیا کہا گیا ہے. اور اس رپورٹ کا آغاز قبلہ برہان مظفر وانی کی شہادت سے. اور میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں آزاد کشمیر کا ذکر نہیں ہے. آپ اس رپورٹ کو پڑھیں، اس میں آزاد کشمیر میں بھی وائلیشنز کا ذکر ہے. لیکن پاکستان کے دل میں کوئی چور نہیں ہے. پاکستان نے ہیومن رائٹس کمشنر کو یہ کہا کہ آپ اگر پاکستان کے زیر انتظام آزاد کشمیر میں آنا چاہتے ہو، بسم اللہ آپ آئیے، آپ دیکھیے کہ ہم ہیومن رائٹس کی وائلیشن کر رہے ہیں کہ نہیں. لیکن بھارت کی ہٹ دھرمی برقرار ہے. بھارت نے اقوام متحدہ کے ہیومن رائٹس کمیشن کے نمائندوں کو مقبوضہ کشمیر میں جانے کی اجازت نہیں دی. یہ ہے وہ سچ جو پاکستان دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں وائلیشن ہے، گلگت بلتستان میں وائلیشن، تو آپ تشریف لائیں، گلگت بلتستان آئیں، دروازے کھلے ہیں. آزاد کشمیر آئیں، دروازے کھلے ہیں. لیکن جب بات ہوتی ہے مقبوضہ کشمیر کی تو بھارت اپنی ہٹ دھرمی پر برقرار رہتا ہے اور انٹرنیشنل آبزرورز کو وہاں جانے کی اجازت نہیں دیتا. یہ ہے وہ ہٹ دھرمی بھارت کی جس کی وجہ سے کشمیری سفر کر رہے ہیں. اور ہم سب کا آپ گزشتہ روز آپ نے دیکھا ہوگا کہ لندن میں تمام تر پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اکٹھی ہو کر کشمیریوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کرتی رہی. اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ آواز بلند کریں جس طرح بھی کر سکتے ہیں. ایک یہاں پر فقدان ہمیں ضرور نظر آتا ہے کہ ہم کشمیریوں کی حمایت مظلوم ہونے کی وجہ سے کرتے ہیں، لیکن دوسری جانب امت مسلمہ جس کا ترڑہ امتیاز یہ ہے کہ دنیا میں جہاں بھی ظلم ہوگا ہم وہاں پہنچیں گے بلا تفریق مذہب و ملت. آپ اس امت مسلمہ کا جو حال ہے اس کے لیے بھی دعا کیجیے کہ ہماری عصمت رفتہ بحال ہو، ہم ایک مرتبہ پھر اکٹھے ہو. تمام تر جتنے مسلمان ہمارے OIC میں کتنا پرانا ہے یہ ایجنڈا، لیکن OIC نے عملی طور پر کشمیریوں کے لیے کیا کیا؟ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں سب سے پرانا ایجنڈا کشمیریوں کا ہے، لیکن آج تک کشمیریوں کے حقوق کے لیے عملی طور پر کوئی آواز نہیں اٹھائی جاتی. تو میں اس شعر پر اختتام کروں گا. کشمیریوں سے محبت، کشمیریوں کے ساتھ ہمارا دل دھڑکتا ہے. ہم ہر لحاظ پر، ہر فورم پر، وہ اخلاقی سطح ہو، وہ سفارتی سطح ہو یا جو کوئی بھی سطح ہو، ہم کشمیریوں کے حقوق کی آواز بلند کرتے رہیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے بھی دعا کرتے رہیں اور اپنے عمل سے ثابت کرتے رہیں کہ آپ امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے سرگرم عمل ہیں. اقبال کے اس شعر پر میں آپ سے اجازت چاہوں گا. پرونا ایک ہی تسبیح میں بکھرے دانوں کو، پرونا ایک ہی تسبیح میں بکھرے دانوں کو، جو ہے مشکل تو اس مشکل کو آسان کر کے چھوڑوں گا. مجھے اے ہم نشین رہنے دے شغل سینہ کامی میں کہ میں داغ محبت کو نمایاں کر کے چھوڑوں گا. آخر وداعا. یہ تھے جناب حیدر مرتضیٰ صاحب، اینکر پرسن کوہ نور ٹی وی، جنہوں نے اینکر سے زیادہ ایک مبلغ ہونے کا حق ادا کیا اور انتہائی خوبصورت اور شستہ لہجے میں انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. تو میں بلا تاخیر ملتمس ہوں اپنی مقبول تالیوں میں جناب اجلاس کا بات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. رسول خدا نے فرمایا جو انسان اس حالت میں اپنی سخو کرتا ہے کہ وہ دوسرے مسلمانوں کے امور کا اہتمام نہیں کرتا، وہ مسلمان نہیں ہے. بلکہ اگر اس سے ہٹ کے بڑے دائرے میں دیکھا جائے تو اسلام
ہر مظلوم کی حمایت کرتا ہے، وہ کشمیر میں بستے ہوں، فلسطین میں بستے ہوں، یمن میں بستے ہوں یا کسی اور قطع ارض میں بستے ہوں۔ اسلام ہر انسان کو شخصی آزادی دیتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کی آزادی کو سلب کیا جا سکتا ہے، اور اگر کسی کی آزادی سلب کر لی جائے تو اسلام اس سے دوبارہ آزاد ہونے کے لیے یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ اپنی آزادی کے لیے جس قدر بھی ممکن ہو وہ کوشش کرے، بلکہ جتنی بھی ہم اقوام دیکھیں، وہ مسلم ہو یا غیر مسلم اقوام ہو، اگر کہیں سے اغیار وہاں پر قابض ہوتا ہے تو وہ اپنی آزادی کی تحریک شروع کرتا ہے، اور اسلام اس جہت سے اس دفاع کو واجب قرار دیتا ہے۔ یعنی اگر کوئی میرے گھر پہ حملہ کرے، کوئی میری ناموس پہ حملہ کرے، کوئی میرے ملک کی سرزمین پہ حملہ کرے، تو اسلام مجھے یہ حق دیتا ہے کہ میں اس کی دفاع کے لیے آگے بڑھوں اور ہر ممکن کوشش سے اس چیز کو آزاد کرواؤں۔ جیسے کہ اگر کشمیر میں دیکھا جائے تو وہاں پر وہی آزادی کی تحریکیں شروع ہیں۔ پہلے مرحلے میں یہ کوشش کی گئی کہ جو عالمی ادارے ہیں، اقوام متحدہ، سلامتی کونسل، کہ وہاں پر استصواب رائے قائم ہونی چاہیے کہ لوگ جس ملک کے ساتھ اکثریتی طور پہ ہونا چاہتے ہیں اس ملک کے ساتھ ہو جائیں، لیکن تقریباً 7 دہائیاں گزر چکی ہیں، اقوام متحدہ کی ان قراردادوں پہ عمل نہیں کیا گیا، تو کیا اس کے بعد وہاں کے رہنے والوں کے لیے اور دین یا ان کا ضمیر ان کو کوئی آپشن نہیں دیتا؟ نہیں، دین بھی اور عالمی ضمیر بھی انہیں یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ اپنی تحریک کے لیے خود جد و جہد کر سکتے ہیں۔ اور جیسے کہ ذکر ہوا برہان وادی کا کہ جب تقریباً 2.5 سال پہلے جولائی 2016 میں برہان وادی وہاں پہ شہید ہوا کشمیر میں، تو اس کے بعد کشمیر کی آزادی کی تحریک کو ایک نئی جہتیں ملی ہیں۔ اور اگر کشمیر میں دیکھا جائے ایک عالمی جو وہاں پہ مسئلہ ہے وہ بے روزگاری بھی بہت زیادہ ہے، اور اس وجہ سے بھی وہاں کے نوجوان آزادی کی تحریکوں میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں۔ اور شاید ہم یہ دیکھیں جو آزادی کی تحریک کا وہاں حصہ بنتے ہیں وہ صرف بے روزگار ہوں یا ان پڑھ لوگ ہیں، نہیں، بلکہ ابھی تک جو اس وقت بھی 3 PhD اسکالر وہاں کی آزادی کی تحریک کے روح رواں ہیں، یعنی جو فلسفی آف ڈاکٹریٹ ڈگری ہولڈرز ہیں کہ انہوں نے اپنے ملک کی آزادی کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اور ہم جو ہر سال 5 فروری کا دن مناتے ہیں، 1990 سے ابھی تک حکومت پاکستان 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر مناتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کشمیری قوم تنہا نہیں ہے، اگر وہ آزادی کی تحریک شروع کر رہے ہیں تو پوری پاکستانی قوم ان کی پشت پہ کھڑی ہے اور ہر مرحلے پر کشمیریوں کی حمایت کرتی ہے۔ اگر کشمیریوں کو اخلاقی حمایت چاہیے پاکستان کرتا ہے، اگر سفارتی حمایت چاہیے تو پاکستان ہر فورم پہ کرتا ہے، اگر انہیں اقتصادی یا اپنی آزادی کی تحریک کو فتح سے ہمکنار کرنے کے لیے جن وسائل کی ضرورت ہو وہ ہم پہ اخلاقی اور دینی طور پہ ضروری ہے کہ ہم اس تحریک کی حمایت کریں، اور یہ دن منانے کا یہی مقصد ہے۔ تو ہمارے بچوں کے ذہن میں یہ محفوظ ہونا چاہیے، مظلوم کہیں بھی بستا ہو، اس کا تعلق کسی مذہب سے ہو، کسی مسلک سے ہو، کسی دین کا ہو، لیکن مظلوم کی حمایت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ آخر میں اپنا بیان ختم کرتا ہوں اس لیے کہ امیر المومنین، سید الموحدین، قائد الغر المحجلین حضرت علی علیہ السلام نے ہمیں یہی پیغام دیا ہے، کن للظالم خصما وللمظلوم عونا، کہ کچھ بھی ہو جاؤ تم ہر صورت میں ظالم کے دشمن بن کے رہو اور مظلوم کے مددگار بن کے رہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھے جناب علامہ حسن رضا واقف صاحب۔
اصل میں آغا صاحب کے وہ کچھ کومنٹس دے رہے ہیں مختلف موضوعات پر، اس لیے اس کے بعد وہ فوراً تشریف لائیں گے۔ جی اسی طرف سے کوئی خطاب ہے جی غالباً سیدہ سائرہ جعفری۔ جی میں اپنی بہن جامعہ منہاج الحسین کی طالبہ فضا بطول صاحبہ سے ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں۔ آپ کی بہت تعریف ہوئی۔ تمام استاذہ کرام اور جتنے بھی عزیزان ہیں ان کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج کی میری تقریر کا جو آغاز ہے وہ میں اس شعر سے کرنا چاہتی ہوں۔ یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی۔ آج میرا موضوع سخن ہے کشمیر کا دل۔ جی ہاں، بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ جنت کبھی کسی کافر کو نہیں ملی ہے اور نہ ہی کبھی ملے گی، تو پھر آج اس عرضی دنیا کی جنت میرا کشمیر جابر ہندو کافر اس کے قبضے میں کیوں ہے؟ جناب والا، کیا کبھی کسی نے اپنی شہرت کو دشمن کے ہاتھوں میں دیا ہے؟ تو پھر آج مجھے پوچھنے کا حق دیجیے کہ بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کہ جنہوں نے اس کشمیر کو پاکستان کی شہرت قرار دیا ہے دشمن کے ہاتھوں میں کیوں کر ہے؟ اور اسی طرح 1948 میں انگریزوں نے اس ریاست کو چند روپوں کے عوض میں بیچ دیا کہ اقبال کو بھی کہنا پڑا کہ قوم میں فروختن بچے عرض فروختن، کہ قوم کو بیچ دیا اور اتنے سستے میں بیچ دیا۔ اور ادھر کشمیر کے ڈوگر راجہ کی طاقت کے بلبوتے پر مسلمانوں کو کچلنا شروع کر دیا جاتا ہے کہ کیا میں پاکستان کے وقت کشمیری مسلمانوں کی خواہش تھی کہ کشمیر کو بھی مسلمان کے ساتھ شامل کر دیا جائے، لیکن ادھر ڈوگر راجہ نے کیا سازش کی ہے کہ کشمیر کا الحاق بھارت سے کر دیا ہے۔ جیسے ہی کشمیر کا الحاق بھارت سے ہوتا ہے اس ساتھ ہی بھارتی فوجیں کشمیر پر کنٹرول لینے کے لیے اس کی وادی میں داخل ہو جاتی ہیں۔ جی ہاں جناب والا، کشمیر کے سلگتے چراغ اور خون رنگ بہتے دریا، ٹوٹے پھٹے جسم، عصمت زدہ زندہ انسانوں کی لاشیں، جوان جنازے اسی جرم کی بے انتہا مثالیں ہیں۔ تمام عالم کا عام تباہ کر کے رکھ دیا ہے جناب والا۔ 5 فروری دراصل یاد ہے اللہ زبان قربانی اور بدلوں کی کہ جو کبھی 80 سالوں بوڑھوں، اور اسی طرح سید علی شاہ گیلانی کہ جو ایک نوجوان کا حوصلہ طاقت کے اور کبھی برہان وانی کی شہید کی صورت میں تحریک آزادی کو اپنا جوان خون پیش کرتی ہے۔ 5 فروری اقوام متحدہ کو جھنجھوڑ کر اپنے ماتھے پہ لگے جو داغ کو دھونے کی دعوتیں عام دیتی ہیں جناب والا۔ دراصل یہ دستک ہے ان دلوں پر جنہوں نے تلواریں بیچ کر مسلح خرید لیا اور اپنی بیٹیوں کے دائیں لٹنے پر دعائیں کرتے ہیں۔ اور یہ آلو اور پیاز کی تجارت میں یہ بھی بھول گئے کہ یہ جو ان کی تجارت ہے وہ فصل اور پانی سے نہیں ہوتی، وہ اس سے نہیں ہوتی بلکہ کشمیر کے معصوم کلیوں اور ننھے پھولوں کے خون سے دریافت ہوئی ہے جانے والا۔ اور اسی طرح جو قائد اعظم نے اسے جو کشمیر کو پاکستان کی شہرت قرار دیا ہے، اسی سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہر نفس ایک سلسلہ ہے قید بے زنجیر کا،
ہر نفس ایک سلسلہ ہے، قید بے زنجیر کا ایک پہلو یہ بھی ہے کشمیر کی تصویر کا۔ مسئلہ کشمیر بھارت اور پاکستان کے درمیان ایک اصل بنیادی ایک تنازع رہا ہے، اور یہی مسئلہ سیاسی تناظر کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ اس مسئلے کی وجہ سے پاکستان اور بھارت میں کئی جنگیں بھی ہوئی، لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھارت کشمیر پر اپنا ناجائز قبضہ برقرار رکھے ہوئے ہیں، اور ارباب اختیار کو یہ سوچنا چاہیے کہ کل ہم قیامت کے دن کشمیری بہن بھائیوں کو کس طرح منہ دکھائیں گے اور ساقی کوثر کے حوض پر کس منہ سے جائیں گے، کہ خدا نہ کرے کہ تمہیں اس حوض سے واپس لوٹا دیا جائے اور تم شیر خدا کے ہاتھوں سے سیراب نہ ہو سکو۔ جناب والا، کشمیر ایک خطہ سرزمین نہیں بلکہ میرے لیے ایک نظریہ اور دین کا مسئلہ ہے۔ خدارا 5 فروری کو ایک چھٹی کا دن نہ سمجھے، نہ اسمبلیوں، ہالوں اور سڑکوں چوراہوں پر اسے تقریریں منانے کا دن سمجھے، بلکہ آج یہاں پہ ہم جو اکٹھے ہوئے ہیں، آج اکٹھے ہو کے ایک عہد کریں کہ ہم اپنے مکار دشمن کے ناپاک ارادوں کو ناکام بنائیں گے اور اپنی شہرت یعنی کشمیر کو دشمن کے ہاتھوں سے چھڑائیں گے۔ اور اسی سے میری دعا ہے کہ رہے ہمیشہ سرسبز یہ چمن، دعا ہے کہ ہمیشہ رہے سرسبز یہ چمن، گلو لالا سے مزین رہے اس کے کوہدر، خدا تیری کی نظریں پر سے بچا رہے گی، رہے قائم ہمیشہ اس میں فضائے امن۔ والسلام۔ یہ تھی جامعہ منہاج الحسین کی طالبہ محترمہ فضا بطول صاحبہ۔ میں بلا تخیر ملتمس ہوں ہماری آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی ایکسپریس نیوز کے پروگرام ٹو دی پوائنٹ کے پروڈیوسر جناب فیصل راؤ صاحب کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنی قیمتی آرا سے ہمیں آگاہ فرمائیں۔ آپ کی بھرپور تعلیم میں جناب فیصل راؤ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب عباس تیری صاحب اور تمام اور احترام دوست اور عزیز بچوں، آج اس تقریب میں مجھے شرکت کر کے ایک احساس پیدا ہوا ہے کہ یوم یکجہتی کشمیر وہ ہماری زندگی کے ساتھ کس طرح سے جڑا ہوا ہے، ایز اے پاکستانی ہمارے ساتھ کس طرح سے منسلک ہے اور ہماری زندگیوں پہ اس کے اثرات کیا ہیں۔ اتنی زبردست قسم کی تقاریر سنی، خیالات سنے اور بچوں کی جو کاوشیں ہیں وہ دیکھی، تو میں اس چیز کی گواہی دیتا ہوں کہ ہماری جو شاعر، جو ابھی اس بچی نے کہا کہ ہماری شاعر اس وقت ہمارے دشمن کے ہاتھ میں ہے، تو یقیناً ہماری قوم بیدار ہے۔ بہت سی ہم میں کمیاں کوتاہیاں ہیں جس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہماری شہرت اگر دشمن کے ہاتھ میں ہے تو ہمارے جسم کا کیا حال ہوگا۔ تو یہ جب میں سوچتا ہوں تو مجھے میرے جسم کے حالات وہ خوب بتاتے ہیں کہ واقعی اس وقت ہم مشکل حالات میں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے وہ قائد کا جو ایک فرمان تھا، ان کا ایک پیغام تھا، شاید اس کو مرکز نہیں بنایا، اور ہم نے جنگیں تو لڑی لیکن اس کے بعد وہ مسئلہ وہیں کا وہیں رہا۔ لیکن اس طرح کی تقاریب اور اس تمام کشمیر کے موضوع کو ہم جب اجاگر کریں گے تو کم از کم اس پہلو پہ کوئی نئی سوچ اجاگر ہوگی، کوئی مسئلے کا حل کی طرف ہم جائیں گے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جو کشمیریوں کا دیرینہ ایک رائے دہی کا ان کا حق ہے وہ ان کو ضرور نصیب ہوگا۔ ایز بینگ اے پاکستانی ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہیں اور ان کے مسائل کو ہم ہر فورم پہ اس کو
اجاگر کریں. میرا کیونکہ تعلق میڈیا سے ہے تو میڈیا میں ہم یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے بہت سے پروگرامز آرگنائز کرتے ہیں، لیکن آج اس تقریب میں شامل ہو کے مجھے بہت زیادہ خوشی محسوس ہوئی کہ اتنے زیادہ جذبات ہماری بچوں میں اور اتنی پراثر تقاریر سنی میں نے، تو مجھے انتہائی خوشی کے ساتھ میں جا رہا ہوں اور میں یہ گواہی اب دے سکتا ہوں کسی بھی فورم پہ کہ ہماری قوم بیدار ہے، اس مسئلے کو انشاءاللہ حل کرنے تک جاگتی رہے گی اور اس کو اجاگر کرتی رہے گی. مجھے آج انشاءاللہ میں آج یہ پہلی دفعہ میں اس مرکز میں آیا ہوں اور آپ کے انتظامات دیکھ کے اور آپ کی یہ جو کاوشیں ہیں یہ دیکھ کے میں بہت خوش ہوا ہوں اور ایک بہت ہی اچھی یاد میں یہاں سے لے کے جا رہا ہوں کہ ہمارے بچوں میں اتنا ٹیلنٹ ہے اور ہمارے اساتذہ اتنے ماشاءاللہ تیار ہیں کہ وہ بچوں کو ہمارے بنیادی مسائل کے بارے میں وہ بتا رہے ہیں اور ان کو پاکستان قوم کو تیار کر رہے ہیں. اس میں آپ کا بہت بڑا ہاتھ ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کو مبارکباد اور بہت شکریہ مجھے عزت افزائی دینے کے لیے. عباس زدی ایک دفعہ پھر تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ. جذبات کا اظہار فرمایا اور جن اچھے الفاظ کے ساتھ نے یہ لکھا کہ آقا علیہ السلام کی جو جنگیں تھیں ان کی نوعیت دفاعی تھی، کیونکہ مسئلہ کشمیر درپیش ہے اور جہاد کشمیر کے عنوان سے بھی بیشتر چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں. لہذا 1 سے 2 منٹ میں اپنی بات، خصوصاً ہمارے نوجوان بیٹھے ہیں، ہماری بہنیں بیٹھی ہیں، تو بیشتر افراد اکثر ذکر کر رہے ہوتے ہیں. بیشتر نجی محفلوں میں نے سنا بھی، کچھ اسٹوڈنٹس نے بھی سوال کیا کہ آقا علیہ السلام کی جنگیں دفاعی ہیں، تو اس معاملے میں آپ قرآن مجید سے استفادہ کریں تو اصل نوعیت واضح ہوتی ہے. حملہ ور تو کہہ نہیں سکتے، ایمان جاتا ہے. اگر دفاعی کریں تو آقا علیہ السلام کے نظریے جہاد کا کیا ہوگا، کیونکہ خیبر میں آقا علیہ السلام خود تشریف لے گئے تھے، وہاں دفاع نہیں تھا. تو حتیٰ کہ ہمارے شبلی صاحب نے بھی بڑا زور لگایا تو یہاں یہ کہہ دیا کہ آقا علیہ السلام کی جنگوں کی نوعیت دفاعی تھی، علامہ شبلی نعمانی. لیکن اس میں جو اصل ہمارا موقف ہے، ہمارا نظریہ ہے، وہ یہی ہے کہ آقا علیہ السلام کی جنگیں دفاعی نہیں تھی بلکہ فتنہ و فساد کے خاتمے کے لیے تھی. آقا علیہ السلام کو فتنے کا خاتمہ جا کے کرنا پڑا تو وہ جا کے کیا، اور اگر کسی نے حملہ کیا تو دفاع کی شکل میں کیا. لہذا آقا علیہ السلام کی جنگیں اکثر اسٹوڈنٹس بھی پوچھتے ہیں تو میں علماء کی موجودگی میں غلط فہمی کو دور کرتا ہوں. اور سورہ انفال میں بھی ہے کہ رسول جب تک فتنہ ختم نہیں ہوتا تو ان سے جہاد کرو، ان سے جنگ کرو. لہذا آقا علیہ السلام کی تمام جنگیں جو جہاد ہے وہ فتنے اور فساد کے خاتمے کے لیے، نہ کہ اسے دفاع کے عنوان سے ہم نظریہ جہاد کو نقصان پہنچائیں. لہذا آج بھی آقا علیہ السلام کے اس نظریے کے مطابق ہم بھی اپنی ذات میں، اپنے خیالات میں، اپنے معاشرے میں، اپنے گھر میں کہیں بھی فتنہ و فساد دیکھیں تو اس کے خلاف ہمیں جنگ کرنی چاہیے اور اسے جڑ سے اکھاڑنا چاہیے. میں ملتمس ہوں چیئرمین ادارہ منہاج الحسین لاہور، سابق رکن اسلامی نظریاتی کونسل، ممبر متحدہ علماء بورڈ پنجاب، ممبر قرآن بورڈ پنجاب، سابق کوارڈینیٹر وزیر اعلیٰ پنجاب، ہماری ملت کا عظیم سرمایہ، ہماری پوری دنیا میں چند نمائندوں میں سے ایک نامور اور معروف ذمہ دار نمائندے علامہ ڈاکٹر محمد حسین اکبر صاحب سے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائے. آپ سب کی بھرپور تعلیوں میں کھڑے ہو کے استقبال کیجیے علامہ ڈاکٹر محمد حسین اکبر صاحب.
تعالوا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم۔ انتہائی معزز مہمانان گرامی، اسٹیج پر تشریف فرما ہمارے محترم مہمان، حاضرین محترم، خواتین و حضرات، عزیز طلباء و طالبات، آج کا یہ دن جو ہم اہل کشمیر کے ساتھ یکجہتی کے طور پر منا رہے ہیں، حقیقت میں کیونکہ دنیا کے ظالم حکمرانوں نے، طاقتور اقوام نے عدل و انصاف کے دوہرے معیار قائم کر رکھے ہیں، حقیقت میں یہ یکجہتی کے دن منانا اور اس قسم کی ہم آہنگی کا اعلان یقیناً اپنی جگہ پر، لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں تو یہ حکم ہے کہ پوری دنیا کے کسی بھی کونے کوشے میں کسی بھی مسلمان پر کوئی ظلم ہو تو مسلمان ایک جسد واحد کی مانند ہے، اگر جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچے تو دوسرا حصہ فوراً اس کی مدد کو پہنچتا ہے۔ آنکھ راستہ دکھاتی ہے، پاؤں دوڑ کے اس کا ساتھ دیتے ہیں، ہاتھ ظلم کو روک کے یا جہاں خارج تکلیف ہوتی ہاتھ فوراً وہاں پہنچ جاتا ہے، بغیر کسی تاخیر کے پہنچ جاتا ہے، وہ پوچھتا نہیں ہے کہ جاؤں کہ نہ جاؤں، ادھر کہیں تکلیف ہوئی تو فوراً اعضائے بدن جو ہیں وہ حرکت میں آ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کو پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں ہماری حالت یہ ہے کہ ہم یکجہتی کے نعرے، ہم فلاں کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں، ہم فلاں کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ حقیقت میں دیکھا جائے تو کمزور قوموں کے یہ نعرے اور ان کی یہ باتیں ہوتی ہیں۔ مسلمان کی یہ بات ہے کہ جہاں بھی کسی مظلوم پر ظلم ہوتا دیکھے تو پھر وہاں پہنچ جائے، لیکن عالمی اقدار نے، عالمی قوانین نے غریبوں کو جکڑ رکھا ہے اور اقوام متحدہ بنائی گئی، وہ بھی چند طاقتور ملکوں کا ایک اپنا ادارہ ہے، کہنے کو تو وہ عالمی ادارہ ہے لیکن حقیقت میں وہ چند طاقتور ملکوں کا ادارہ ہے، انہی کے حقوق کا وہاں دفاع ہوتا ہے، کسی اور کا وہاں کوئی دفاع نہیں ہوتا۔ یہ مسئلہ کشمیر، اور یہ یاد رکھیے کہ دشمن ہمیشہ مسلمانوں کو لڑا کر ان کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے۔ جب برطانوی استعمار نے اس بر صغیر پر قبضہ کیا، اس وقت بھی منافقین جو موجود تھے، جن کے بارے میں قرآن نے کہا کہ تمہارے سب سے خطرناک ترین دشمن جو ہیں وہ منافق ہیں، مشرک تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہیں پتہ ہے وہ تمہارا دشمن ہے، کافر تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہیں پتہ ہے وہ تمہارا دشمن ہے، لیکن بدترین اور خطرناک دشمن منافق ہے جو سامنے آ کے کہے گا میں تمہارا ہوں لیکن تمہاری پشت میں خنجر گھونپے گا۔ اور یہی کچھ منافقین کا گروہ، وہ آج کی بات نہیں ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ احد میں دھوکہ دے کے چلا گیا، اس کے بعد ایسے منافقین سے تاریخ بھری پڑی ہے، تو ہمیں ایسے منافقین سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ کشمیر فلسطین جو ہے وہ سال ہر سال سے جل رہا ہے، لیکن وہاں کوئی بھی قرارداد اثر انداز نہیں ہو رہی، وہاں پر کسی کی آنکھ جو ہے وہ میلی نہیں ہوتی، لاشوں پہ لاشیں اٹھائے جا رہے ہیں لیکن کوئی اس کی طرف متوجہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوسروں کے دست و بازو پر بھروسہ کرنے والی قومیں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، وہ آزادی حاصل نہیں کر سکتی۔ علی علیہ السلام نے جب مالک اشتر کو مصر کا گورنر بنا کے بھیجا تو یہ حکم دیا تھا، دو قسم کے لوگوں سے تمہارا واسطہ پڑے گا، ایک تو وہ جو تیرے دینی بھائی ہیں، تیرے ہم فکر ہیں، تیری ہم سوچ ہیں، ان سے ظاہر تیری محبت، فطری محبت ہوگی، لیکن دوسرے جو انسانیت کے ناطے تو جیسے ان کے حقوق کا دفاع اسی طرح کرنا جس طرح مسلمانوں کے حقوق کا دفاع کرنا ہے۔ لہذا کبھی ذہن میں یہ سوچنا لانا کہ فلاں سنی ہے، فلاں وہابی ہے، فلاں دیوبندی ہے، فلاں شیعہ ہے، ٹھیک ہے ہمیں فخر ہے، ہم محمد آل محمد علیہ السلام کا دامن تھامے ہوئے ہیں، رسول اللہ کے حکم کے مطابق قرآن و اہل بیت کے ساتھ وابستہ ہیں، یقیناً یہ راہ نجات
यही दीन लाए, इन्होंने दीन को बचाया, यही दीन के सुकून है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुफ्र के दरवाजे खोल के दूसरों को कत्ल आम के लिए वादा करते रहे, नहीं, अपनी अफकार को दलील के साथ लोगों तक पहुंचाएं। तलवार के जरिए गर्दनें तो कट सकती हैं, लेकिन फिक्र जो है वो मुसल्लत नहीं की जा सकती। कश्मीरियों के साथ आमतौर पर यह तासुर दिया जाता है कि शायद पाकिस्तान के शियों से उनसे कोई सरोकार नहीं है। नहीं करे भाई, शिया तो ये आवाज बुलंद करते हैं कि मजलूमों के मानने वाले हैं, करबला वालों के मानने वाले हैं। कुल्लु यौमिन आशूरा व कुल्लु अर्दिन करबला का पैगाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने हमें दिया है कि जहां भी जुल्म सितम होगा, जिस दिन होगा वो दिन रोजे आशूरा, जिस जगह पर होगा वो जगह करबला है। अगर हक पर हैं तो फिर मत दरो कसरत क्या है, क्या नहीं है। और दूसरी बात बच्चों याद रखो, ये बरतानवी इस्तेमार जो पाकिस्तान की तकसीम के बाद ये फार्मूला तय हुआ था कि जिन इलाकों में मुसलमानों की कसरत है वो इलाका पाकिस्तान का हिस्सा होगा। उसी के मुताबिक ये चंडीगढ़ और ये कुछ और इलाके भी जो थे ये पाकिस्तान का हिस्सा थे, लेकिन इस पे हिंदुओं ने कब्जा कर लिया। उन्हीं में से ये कश्मीर भी था। कश्मीर जो है पहले डोगरों के पास था, डोगरों ने उसको बेच दिया और फिर उसके बाद ये हिस्से पे कब्जा कर लिया गया और ये दरमियान में मरने की छोड़ के बरतानवी इस्तेमाल चला गया और आज तक हम आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर के चक्कर में हैं और उसके लिए सारी हमारी तवानाइयाँ खर्च हो रही हैं। तो बहरहाल ये याद रखिए कि इस्लाम तो हुदूद का पाबंद नहीं है। दुनिया में कहीं भी किसी मजलूम पर जुल्म होगा तो इस्लाम कहता है कि उसके साथ खड़ा होना तुम पर वाजिब है, और अगर वो मोमिन है, मुसलमान है, तो फिर तो बदरजा औला उसके साथ खड़ा होना कुरान ने हक करार दिया है कि मोमिनीन का ये तुम पर हक है कि तुम उनकी मदद के लिए पहुंचो। लेकिन सबसे ज्यादा अहम चीज जो है वो हमें दुश्मन की साजिशों से होशियार रहना है। जो टेबल की जंग है वो मैदान जंग से ज्यादा खतरनाक होती है। जो फिक्र की जंग है, जो सोचो विचार की जंग है, वो सबसे खतरनाक होती है। आप उस फिक्र के अमीन हैं जो कुरान की सूरत में अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैत ने हमें अपनी वो पाकीज़ा और मासूमाना सोच हम तक पहुंचाई और हमें हर किस्म के हालात में जिंदा रहने का सबक दिया। जिस तरह हम तहरीक करबला को जिंदा रखे हुए हैं, इसी तरह उसका ये नतीजा है कि कश्मीर की तहरीक भी जिंदा है। अगर करबला हमारे सामने ना होती तो कश्मीर जैसी कई तहरीकें खत्म हो चुकी होती। लेकिन करबला ने हमें पैगाम दिया है कि बातिल के साथ टकराते रहना, घबराना नहीं है। याद रखिए, हम रहें या न रहें, आप कल के अलंबरदार हैं। ये परचम आपके पास अमानत है, हमारे असलाफ ने हमें दिया, हम आपको ये दे रहे हैं। इसको लेके क़यामत तक आगे बढ़ना है। पाकिस्तान क़यामत तक के लिए बना है, क़यामत तक के लिए रहेगा और इसके वजूद को इंशाअल्लाह ना कोई खतरा है ना कोई खतरा रहेगा। ये इब्नुल वक्त हुक्मरान आते रहेंगे, जाते रहेंगे, हमने यही रहना है, यही मरना है, इसी मट्टी से हम बने हैं, इसी में जाना है। लिहाजा हुब्बुल वतन मिनल ईमान, ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक वतन के साथ मोहब्बत ना हो। और पाकिस्तान के शियों ने क़याम पाकिस्तान में सबसे बुनियादी रोल अदा किया था। बानी पाकिस्तान हजरत कैद आज़म मोहम्मद जिनाब इस्ना अचरी शिया थे, लेकिन उन्होंने इसके बावजूद कभी शिया सुन्नी के मसले को नहीं उठाया था। राजा साहब महमूदाबाद खुला शिया थे, उनके सरमाए से कितने महीने तक पाकिस्तान की तनख्वाहें दी गई थी। ये हबीब बैंक वाले हैं, ये सारे शिया हैं। आज भी इनका जो मोनोग्राम है वो पैगंबर पाक के नाम का और चांद सितारे का मोनोग्राम हर बैंक में आवेजा है। तो इनकी शियत का एक मजहर है। अपने इन्होंने खजानों के मूल पाकिस्तान के लिए खोल दिए थे। हमारे उलमा ने, हमारे अलमी शख्सियात ने, तहरीक पाकिस्तान की जो हमारी शख्सियात हैं उनमें बड़े बड़े नाम शिया ने आले मोहम्मद के हैं, लेकिन उन्होंने इस्लाम के लिए काम किया था। और ज़हर है कि इस्लाम शियत के बगैर मुकम्मल नहीं होता। लिहाजा अपने असलाफ को भी याद किया कीजिए।
اور اس قومی دائرے سے باہر نہیں ہونا، اس میں آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لینا ہے۔ اب تھوڑا سا میدان خالی چھوڑیں گے تو لوگ کہیں گے شاید شیعوں کا کشمیر سے کوئی تعلق نہیں، کشمیر سے تعلق نہ ہونے کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہمارا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا مظلوموں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہیں بھائی، ہم ہمیشہ مظلوموں کے حامی ہیں۔ یہ نعرہ تو کربلا نے ہمیں دیا ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی ظلم ہوگا، کربلا کے ماننے والے وہاں ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور وہاں کربلا بپا کریں گے، اس دن کو یوم عاشور میں بدل کے رکھ دیں گے۔ تو لہٰذا یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو بیٹھے ہیں، آپ بچے نہیں ہیں، آپ کے سامنے جناب علی اصغر کا کردار ہے، آپ کے سامنے جناب علی اکبر کا کردار ہے، آپ کے سامنے جناب قاسم کا کردار ہے۔ نہیں، کربلا میں تو علی اصغر جیسے 6 ماہ کے بچے نے وہ کام کر دکھایا تھا جو لوگ نصف صدی کے ہو کر بھی نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا ابھی کربلا جو اقوام عالم کے لیے ایک امید کی کرن ہے۔ آپ تاریخ کربلا میں غیر مسلموں کے نظریات پڑھ کے دیکھیے تو آپ کو نظر آئے کہ دنیا کے بڑے بڑے ہیرو جو غیر مسلم ہیں، اسلام سے کوئی تعلق نہیں، لیکن حسین کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں۔ آج اہل کشمیر جو ہیں، یقیناً ایک کثیر تعداد وہاں پر شیعوں کی بھی ہے، سادات کی بھی ہے اور دوسرے سنی مسلمانوں کی بھی ہے۔ تو لہٰذا جو بھی کلمہ گو ہے اس کی مدد کرنا سب سے پہلے ہم پر واجب ہے، اور اسی لیے کہا گیا کہ اگر ہم اس کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے اس کا ساتھ نہیں دے سکتے تو کم از کم زبان سے تو اس کا ساتھ دے، کیونکہ ظالم کے ظلم پر خاموش رہنا یہ بھی شریک جرم اور شریک ظلم ہونے کے مترادف ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں کہا گیا، اور یہ جو ہم دن منا رہے ہیں، ہمیں عالمی تناظر میں حالات اجازت نہیں دیتے کہ ہم وہاں جا کر ان کے ساتھ کھڑے ہوں، لیکن ہم اپنی آواز احتجاج تو بلند کر سکتے ہیں۔ لہٰذا آپ کے پاس ٹیلی فون موجود ہیں، آپ اقوام عالم کے جتنے ادارے ہیں ان کا اپنا احتجاجی مراسلہ ارسال کیجیے، روزناموں کو بھیجیے، سفارتخانوں کو بھیجیے، اپنی آواز پہنچاتے رہیے۔ ظلم کے خلاف خاموشی ظلم کی حمایت کے مترادف ہے۔ یقیناً ظلم کی راتیں جو ہیں وہ ختم ہونے والی ہیں، وہ کبھی باقی نہیں رہتی، اس کو دوام نہیں ہے۔ عدل و انصاف کی روشنی جو ہے وہ پوری کائنات کو اپنی لپیٹ میں لے گی۔ اور یاد رکھیے، یہ بات میں نے UN میں جب گیا اور وہاں 9/11 کے بعد ورلڈ پیس کا ٹائٹل تھا تو 110 ممالک کے سربراہ اور باقی لوگ موجود تھے اور یہ تجاویز پوچھی جا رہی تھی کہ ہم دنیا میں امن کیسے قائم کر سکتے ہیں۔ تو میں نے ان کے سامنے عرض کیا تھا کہ یہ فارمولہ میرے پاس ہے، آپ کو دنیا کے پاس نہیں ہے، کہ میرے رسول خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے تو ہم سب کے لیے نمونہ عمل اور ایک مشعل راہ ہے کہ میرا 11واں بیٹا امام مہدی علیہ السلام جب ظہور فرمائے گا تو یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، وہ اس زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح پر کر دے گا جس طرح یہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ اس پوری کائنات کو اگر عدل و انصاف سے کوئی پر کر سکتا ہے تو امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کر سکتی ہے۔ اور اس کی مثال آج پھر ہمارے سامنے کربلا ابھر کے سامنے آئی ہے کہ جہاں ایک دن میں 3.5 سے 4 کروڑ انسان جمع ہوتا ہے امن کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، وہاں پر کسی کا بال تک پی کر نہیں ہوتا، کسی کو خراش تک نہیں آتی۔ آپ میں سے کتنے بیٹھے ہیں جنہوں نے جہلوں میں امام حسین پہ جا کر اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ تو لہٰذا جو امام مہدی علیہ السلام کا کیپٹل کوفہ ہوگا، چھوٹا پڑ جائے گا، کوفہ سے کربلا تک مسجد بنانے کا حکم دیں گے جو 1000 دروازوں پر مشتمل ہوگی، وہ امام مہدی علیہ السلام کا کیپٹل ہوگا۔ وہاں سے پیغام امن جو ہے پوری دنیا میں جائے گا اور پرچم امنیت جو ہے وہ لہرائے گا، خدا کا وعدہ الہی سچ ہوگا۔ ہمیشہ امیر المومنین علیہ السلام کے اس فرمان کو ذہن میں رکھیے، کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، ہمیشہ ظالم کا دشمن رہنا، مظلوم کا مددگار رہنا۔ ظالم کافر ہے، ظالم مسلمان ہے، ظالم کوئی بھی ہے، اس کا دشمن رہنا، مظلوم کافر ہے، مظلوم مشرک ہے، مظلوم مومن ہے، اس کا ساتھی رہنا، یہ اصول و ضابطہ امیر المومنین نے دیا۔ آج ہم کشمیری مظلوموں کی حمایت کر رہے ہیں امیر المومنین علیہ السلام کے فرمان کی روشنی میں، قرآن کے حکم کی روشنی میں، اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں توسی سکول کی ایڈمنسٹریشن کو، ان کے اساتذہ کو، ان کے پرنسپل کو، ان کے طلبہ و طالبات کو کہ انہوں نے آج کے اس قومی دن کو اتنی شان و شوکت سے منایا۔ اور ہمیں یہ دن اس لیے منایا جاتے ہیں، مذکرہم بایام اللہ، قرآن کہتا ہے کہ مخلوق خدا
خدا کو اللہ کے دن یاد دلاتے رہا کرو تاکہ وہ بھول نہ جائیں. آج اگر یہ کشمیر کا دن یاد دلایا جا رہا ہے تو اس لیے تاکہ ہم مسئلہ کشمیر کو فراموش نہ کر دیں, بھول نہ جائیں. ہمیں اس کو زندہ رکھنا ہے اس وقت تک جب تک کشمیر کے مظلوموں کو ظالموں کے چنگل سے آزادی حاصل نہیں ہو جاتی. دعا بھی مومن کا ہتھیار ہے, دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ظالموں کا خاتمہ فرمائے اور مظلوموں کو سربلندی عطا فرمائے. میں اپنے معزز مہمانوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تشریف لائے, اپنے وقت دیا. میڈیا والوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ آپ کا اپنا ادارہ ہے, جب چاہے جس وقت تشریف لائیں آپ کے لیے ویلکم ہے جناب. اور اس قسم کے پروگراموں میں ہماری رہنمائی بھی فرماتے رہا کریں, تعاون فرمائیں تاکہ ہم اپنی قوم کو, قوم کے بچوں کو قومی ادارے میں لے کے چلیں اور انہیں پاکستان, پاکستانیت, اسلام, اسلامیت اور عالمی سطح پر جو ہونے والے حالات و واقعات ہیں اس سے باخبر رکھیں, کیونکہ ہم تبھی اس دنیا میں قدم بڑھا سکتے ہیں کہ اگر دنیا کے تمام حالات و واقعات پر ہماری نظر رہے گی. پھر آج کل کے فاسٹ میڈیا دور میں ایک لمحہ کے لیے پیچھے رہ گئے تو بہت پیچھے رہ جاؤ گے. اللہ تعالیٰ کشمیری مسلمانوں کو ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرمائے, ان شہداء کو شہدائے کربلا کے ساتھ معشور فرمائے. اور بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ علامہ ڈاکٹر محمد حسین اکبر صاحب نے انتہائی خوبصورت اور جامع انداز میں مسئلہ کشمیر کے موضوع پر اپنا موقف پیش کیا, اور اس سے میری ذاتی رہنمائی بھی ہوئی, اور یقیناً ہمارے جو حاضرین ہیں ان کے لیے بھی فکری راہیں جو ہیں وہ استوار ہوئی ہوں گی کہ اس مسئلے پر ہمارا حقیقی موقف کیا ہے. میں شکر گزار ہوں اپنے معزز مہمانان گرامی کا کہ وہ توسی ماڈل اسکول پروجیکٹ آف ادارہ منہاج الحسین کے پلیٹ فارم سے ہونے والے اس پروگرام میں جو 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کے عنوان سے منایا جا رہا ہے اس میں تشریف لائے. پہلی دفعہ یہ دن 5 فروری 1990 میں منایا گیا, اور آج تقریباً 28 سال ہو چکے ہیں اس دن کو ہر سال مناتے ہوئے, اور اسی سلسلے کی ایک کڑی آج کا یہ دن تھا. میں راؤ فیصل صاحب کا شکر گزار ہوں کہ وہ تشریف لائے, حیدر علی مرتضیٰ صاحب کا, حسن باقر صاحب کا, اور سر ضلع صاحب تو منتظمین میں سے, اور آغا صاحب نے وقت دیا اس پہ میں سپاس گزار ہوں. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں ہر ظالم کی مخالفت اور ہر مظلوم کا ساتھ, ہر قاتل کی مخالفت اور ہر ناحق مقتول کا ساتھ, ہر غلط کی مخالفت اور ہر صحیح کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے, اور اسی طرح ہمیں مثبت پروگرامز کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بابا بلند پاکستان زندہ باد.